شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 102 اور 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین جو کچھ پڑھا کرتے تھے، یہ یہودی اس کی پیروی کرنے لگ گئے۔ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے، جو لوگوں کو سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور اس علم کی بھی پیروی کرنے لگے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کیا گیا۔ حالانکہ یہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے خبردار نہ کر لیں کہ دیکھو ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، کہیں تم کفر اختیار نہ کر لینا۔ مگر لوگ ان دونوں سے وہ سحر سیکھ لیتے تھے جس سے وہ مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ اذن خدا کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ لوگ اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کے لیے ضرر رسا ہو اور فائدہ مند نہ ہو، اور بتحقیق انہیں علم ہے کہ جس نے یہ سودا کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کا بہت برا سودا کیا ہے۔ دوستوں، ان آیہ مبارکہ کی روشنی میں علماء نے تفاسیر میں تحریر کیا ہے کہ یہ یہودی وحی خدا کی اتباع کرنے کے بجائے سفلی علوم کے شیدائی ہیں، جنہیں ان لوگوں نے شیاطین سے اخذ کیا ہے۔ احادیث کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جب سحر و جادو عام ہونے لگا تو حضرت سلیمان نے ان تمام اوراق و اسناد کو ضبط کر لیا جن پر جادو تحریر تھا، اور انہیں ایک جگہ محفوظ کر لیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ افراد نے ان تحریروں کو منظر عام پر لے آئے۔ اس طرح جادو پھر سے رواج پکڑنے لگا۔ کچھ لوگوں نے اس سے یہ اندیہ لیا کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہ تھے، بلکہ انہوں نے جادو کے ذریعے جن و انس کو مسخر کیا ہوا تھا۔ یہودیوں کے ایک فرقے نے یہ بھی نظریہ اختیار کیا۔ اس ذم باطل کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سلیمان نے کفر نہیں کیا جبکہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے۔ دوستوں، اس آیہ مبارکہ میں بابل کا بھی ذکر ہوا ہے۔ بابل اس دور میں جہاں تمدن کا مرکز تھا، وہاں سحر و جادو کا بھی گڑھ تھا۔ دنیا میں خرافات کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ یہ ایک اہم تجارتی مرکز اور پوری دنیا سے مربوط تھا، لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام کی توجہ بھی یہیں پر مرکوز رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چراگاہ بانیتا قادسیہ میں ابھی بھی بابل کے قریب موجود ہے، اور نمرود کا وہ ٹیلہ بھی اسی شہر میں موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ اسی طرح مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ میں مقام ادریس و ابراہیم علیہ السلام ابھی تک موجود ہیں۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبور کوفہ سے باہر معروف و مشہور ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جب خوارج کے واقعے میں بابل پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ملعون سرزمین ہے جو 2 بار عذاب میں مبتلا ہوئی اور تیسری دفعہ کی توقع ہے، اور یہ الٹی ہوئی بستیوں میں سے ایک ہے، اور یہی وہ پہلی سرزمین ہے جس میں بت پرستی ہوئی۔ دوستوں، اس آیہ مبارکہ میں ہاروت ماروت کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ان 2 فرشتوں پر جادو کا ہنر نازل ہوا تھا۔ اس پر اعتراض کیا گیا کہ سحر ایک ناپاک عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے۔ ایسی چیز فرشتوں پر کیسے نازل ہو سکتی ہے، اور فرشتے اسے لوگوں میں کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سحر کا عمل ناپاک ہے، نہ کہ سحر کا سیکھنا، خاص کر اس صورت میں جب سحر کا سیکھنا باطل کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ دونوں فرشتے تنبیہ کے طور پر تعلیم دیتے تھے، دعوت کے طور پر نہیں۔ یہ فرشتے سحر کے پوشیدہ اسباب سے آگاہ کرتے تھے اور ان پر عمل کرنے سے روکتے تھے۔
اسی لیے یہ علم ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ فرشتے برملا یہ کہتے تھے، ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس کفر اختیار نہ کرو۔ اس کی مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب